لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ اکرام، آج ہمارے درمیان انشاءاللہ سورہ توبہ کی آخری لاسٹ بٹ ون آیت 128ویں آیت کا مطالعہ رہے گا۔ یہ وہ آیت ہے جس میں رسول اکرم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی بنیادی اور اصولی بات بیان فرمائی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کار رسالت کے سلسلے میں گفتگو کی سورۃ الاعراف اور سورہ جمعہ کی روشنی میں۔ سورہ جمعہ میں یہ بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام کا کام کیا ہے، کیا آپ کے کار رسالت کی تفصیلات ہیں، مختصر اور جامع انداز سے باتیں آئیں۔ پھر سورہ اعراف میں تفصیلی ذکر کیا گیا، اسپیسیفکلی بتایا کہ آپ علیہ السلام کس طرح کے بوجھوں کو اتارنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، کس طرح کی بندشیں کھلنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، معروفات کا فروغ ہے، منکرات کا ازالہ وغیرہ وغیرہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ اصولاً اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ آپ علیہ السلام کا جو جذبہ تھا، جو آپ کے افکار تھے، اس کی بنیادیں کیا ہیں۔ تو آپ غور فرمائیں، اس آیت میں ان باتوں پر بطور خاص میں متوجہ فرمایا گیا ہے کہ یہ پہلا حصہ ہے اس کا کہ تمہارے پاس رسول آئے ہیں تمہیں میں سے، تمہارا نقصان میں پڑنا ان پر شاق ہے، عزیز علیہ ما عنتم، حریص علیکم، تمہاری فلاح کے وہ حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور ایمان لانے والوں کے وہ لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کسی کام کا ذکر نہیں کیا گیا، البتہ کام کے پیچھے جو اسپرٹ ہے اور جو روح کار فرما ہے اس کا بڑے مختصر اور جامع انداز سے ذکر کیا گیا ہے۔ آج ہم جو سورہ توبہ کی اس آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے تناظر میں ہم سمجھیں گے کہ بحیثیت استاد کے ہماری اپنی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ جمعہ کی روشنی میں اور سورہ اعراف کی روشنی میں کہ رسول آئے ہیں تو کہاں آئے ہیں، وہ مقام اور وہ حالات کیا ہیں، اس کی تفصیل ہم نے جانی تھی۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں یہ خوشخبری کی بات ہے تمہاری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے۔ اس سے پہلے جو پیغمبر دنیا میں آئے تھے ان کی دعاؤں کو قبول کیا گیا اور اس کا نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ تو ایک طرح سے خوشخبری ہے، ایک عظیم خبر ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور عرب کے لوگوں میں سے ان کی زبان اور انہی کی نسل سے، اور پھر سارے انسانوں کی۔ آپ علیہ السلام عرب کے ماحول میں آئے تھے، اس علاقے میں آئے تھے، ظاہر بات ہے وہاں کی زبان کے لیے، وہاں کے انسانوں کے لیے خاص رہیں گے، لیکن بحیثیت مجموعی آپ علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے، جیسا کہ یہ آیت ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ تو اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ سب سے بہتر اخلاق میں تمہاری جو آبادی ہے، تم جن لوگوں کو دیکھتے ہو، جن سے ملتے جلتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو جن کے ساتھ، ان سب میں بہتر اخلاقی برتری کا اگر کوئی نمونہ ہو سکتا ہے تو یہ رسول ہیں جو تمہارے پاس آئے ہیں۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ علیہ السلام اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ اور پھر مکے کے ماحول میں بھی آپ کے اعلیٰ اخلاق و کردار کو، آپ کے حسن اخلاق کو سراہا گیا اور آپ صادق اور امین کا لقب دیا گیا، ہم جانتے ہیں۔ یہ بات بھی اس پہلو سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اپنے نسب کے لحاظ سے انتہائی شریف اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ اطاعت بچا لینے والے۔ تو آپ علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں نسب کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے وہ سب سے افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانے میں بھی سب سے افضل ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ رسول تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو اب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے
ایجوکیشنل پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے اس کے سلسلے میں ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی تقدیر سنوارے، لوگوں کے اخلاق و کردار سنوارے، ان کو بہرحال مثالی رہنا چاہیے، ہر پہلو سے ان کو مثالی رہنا چاہیے. تو اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم و تعلم سے متعلق جو منصب ہے یہ بڑا ہی باعث رحمت اور برکت ہے. یہ عام پروفیشن جیسا کوئی پروفیشن نہیں ہے، بلکہ اس کا بڑا ہی تقدس ہے، بڑی ہی اس کی برکتیں ہیں. اس مبارک منصب سے معاشرے کے انتہائی ذہین اور با اخلاق افراد وابستہ ہونے چاہیے. یعنی استاد کا جو کام ہے طلبہ کی زندگیاں سنوارنا. یہ منصب روزگار کا ذریعہ نہ ہو بلکہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کا ایک عزم اور ایک حوصلے کا اظہار ہونا چاہیے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ استاد کو بڑی ہی اعلیٰ اخلاق و کردار کا مالک ہونا چاہیے. جیسے وقت کے رسول کے بارے میں مکہ معظمہ کا وہ ماحول گواہی دیا کہ آپ صادق اور امین ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ دار بنائے جاتے ہیں ان کو ہر اعتبار سے مثالی ہونا چاہیے. تو اس طرح سے استاد کا جو مطلوبہ کردار ہے، اس کا جو معیار ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر خوف خدا اور احساس ذمہ داری ہونی چاہیے. یہ اگر ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود سے خود اپنے کاموں کو انجام دیں گے. بطور خاص ہم دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں، گورنمنٹ ٹیچرس ہیں، بڑی تساہلی ہوتی ہے ان کی طرف سے کبھی کبھی، اس لیے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ریموٹ ایریاز میں اگر وہ امپلائڈ ہوں. لیکن اگر آپ دیکھیں ان کے اندر خوف خدا ہو اور احساس ذمہ داری ہو. خوف خدا سے مراد یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ مجھ سے بات پوچھ کرے گا. مہینے کی جو تنخواہ ملتی ہے، جتنی تنخواہ مہینے کے بعد ملتی ہے، اس تنخواہ کا جو حصہ ہے وہ ہر دن پہ مشتمل ہے، بلکہ ہر منٹ پر مشتمل ہے. تو ظاہر بات ہے اگر کسی دن نہ جائیں تو اس دن کی جو کمائی ہوگی وہ کیسے حلال ہو سکتی ہے. تو خوف خدا سے ہی تمام چیزیں ذہن میں آتی ہیں. سینس آف ریسپانسبلٹی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے طلباء کی زندگی سنوارنے کا ذمہ دار بنایا. ظاہر بات ہے اگر بحثیت استاد کے نہ جاؤں تو ان کا کیسے ہوگا، جو ڈسکنٹینویشن ہوگا اس کا امپیکٹ جو پڑے گا، اس کے ذمہ دار کون ہوں گے اور کیسے اس کی بھرپائی کی جا سکے گی. اگر میں نہ جاؤں تو کسی اور پر اس کی ذمہ داری پڑے گی تو وہ اپنی ذمہ داری کیسے ادا کرے گا. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں آتی ہیں اگر یہ دونوں چیزیں کسی فرد کے اندر موجود ہوں، خوف خدا اور احساس ذمہ داری. معروفات اور منکرات کا فہم ہونا چاہیے. ظاہر بات ہے پروموشن آف ورچوز کا جو کام ہے وہ بغیر تصور کے ممکن نہیں ہو سکتا. جب تک کہ یہ نہ جانے کہ نیکیاں کیا کیا ہیں ہم ان کو پھیلا بھی نہیں سکیں گے. جو معروفات ہیں، جو نیکیاں ہیں، وہ اس لیے نیکیاں ہیں، اس لیے معروفات ہیں کہ وہ پاپولر ہیں، ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ان کی جانکاری ہمیں حاصل کرنی چاہیے. جیسا کہ مسکرانے کے بارے میں کہا کہ صدقہ ہے. تبسم کا فی وجہ کا صدقۃ، کہ تمہارے بھائی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے. مطلب بہن کو دیکھ کر اگر آپ مسکرائیں تو صدقہ ہے. تو چیریٹی، اٹس اے فارم آف چیریٹی کہ اگر آپ کسی کو دیکھ کر اسمائل کرتے ہیں یہ بھی ایک نیکی ہے. برائی کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام جس کے کرنے سے دل میں چبھن پیدا ہو، یخاف ان یطلع علیہ، کہ اس کو ڈر لگے کہ کہیں دوسروں پر یہ بات واضح نہ ہو جائے. الاسم ما کا فی صدری کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں چبھن پیدا کرے. معروفات کا اور منکرات کا صحیح فہم و شعور ہونا چاہیے. جتنی باتیں معلوم ہوں گی اسی مناسبت سے ان کو ہم پھیلا بھی سکیں. طلباء کی انفرادی اور اجتماعی ضرورتوں کا ادراک ہونا چاہیے کہ ان کی کیا کیا نیڈز ہیں، کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اب ظاہر بات ہے ریکوائرمنٹس کا اندازہ ہو تبھی ان کو پورا کیا جا سکتا ہے. ایک ریکوائرمنٹ سے بے خبر ہو تو وہ پورا نہیں کر سکتے، تو یہ بھی ضروری ہے. اور پھر یہ کہ ان تمام کاموں کے پیش نظر ایک بڑا ہی مؤثر لاحمل بننا چاہیے اور اس کے مطابق مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک استاد میں یہ بنیادی خوبیاں ہونی چاہیے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے. الانتو کے معنی کسی شدید حالت یا تکلیف سے دوچار ہونا، مصیبت و تنگی، اور بعض نے اس کے معنی گناہ کے بھی لیے ہے. الضیق و شقہ،
امام طبرانی نے کہا ضیق مطلب ہر طرح کی تنگی، ہر طرح کی مشکل، پریشانی، الجھن، کہ جس کے ہونے سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے اور وہ دن کو چین نہیں حاصل کر پاتا ہے۔ ضیق کے معنی ہر طرح کی مصیبت اور تنگی کے ہے، اور وہ معاملہ جو دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث بن سکتا ہو۔ تو اب ان تمام چیزوں کو ملا کر دیکھیں، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام انتہا درجے کے خیر خواہ تھے انسانوں کی، کسی بھی طرح کا نقصان انسانوں کو ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ برداشت نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف سے آپ واقف ہیں اس لیے تو وہ شاق گزرتا ہے معاملہ، واقفیت کی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ دکھ بھی نہیں رہے گا۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ تکلیف سے آپ واقف ہیں، اور پریشانی مبتلا میں جو پڑتے ہیں اس کے وجہ سے جو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، پاسبل جو لاسز ہو سکتے ہیں، اس سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اچھی طرح سے واقف ہیں۔ چنانچہ ان تمام حالات کے پیش نظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، حق کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ راستہ اگر آپ اختیار کریں گے تو تمہاری جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ان سے تم نجات پا سکتے ہو۔ ما انتم کا جو ذکر کیا گیا قرآن مجید میں، اس میں تمام ہی تکالیف اور مشکلات شامل ہیں، اور ان کے جو پاسبل ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں ان سب کو اس میں کور کر لیا گیا۔ تو اس قدر غیر معمولی یہ لفظ ہے کہ اٹ کورس ایوری تھنگ دیٹ از نیگیٹو ان سینس، کہ اگر کوئی پریشان ہے، کوئی مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، ایسی تکلیف، ایسی مصیبت، ایسی پریشانی کہ اگر اس میں رہے وہ تو اس کو وہ ہلاک کر دے۔ اب پانی میں کوئی ڈوب رہا ہے، اب ظاہر بات ہے ڈوبتے ہوئے کو اگر نہ بچایا جائے تو ڈوب جائے گا وہ، تو اس کو جو تکلیف ہو رہی وہ تکلیف کا احساس یہ ما انتم ہے۔ یہ بھی ایک بڑی خاص بات ہے، دیکھیے کہ جو لوگوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں تربیت کے، اصلاح کے، ان کو ویژولائز کرنا چاہیے کہ کس خرابی میں کون ملوث ہے، اور اس خرابی میں ملوث ہونے کے کیا برے نتائج کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں یہ جو کہا عزیز ما علیہ ما عنتم، مراد یہ ہے کہ جن گناہوں میں لوگ مبتلا ہیں، جس طرح کے شرک میں مبتلا ہیں، جس طرح کی قباحتوں میں مبتلا ہیں، جس طرح کے برے اعمال میں مبتلا ہیں، آپ نے وہ ویژولائز کر کے دیکھ لیا کہ اگر لوگ اسی طرح سے رہیں اس میں تو ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ تمام باتیں اس میں آتی ہیں، آپ ان پر مزید غور فرمائیں کہ یہ ذہنی کیفیت ہونی چاہیے، یہ قلبی کیفیت ہونی چاہیے، تب کہیں جا کر موٹیویشن آئے گا اندرون سے، انسپریشن ملے گا اندرون سے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کا کام انجام دے سکیں گے۔ تو آپ بحیثیت استاد کے طلباء کے جو برڈنس جن کا ذکر آپ نے کل بھی سنا، ان کا شدید احساس آپ کو ہونا چاہیے۔ یہ جو الفاظ ہیں بس الفاظ نہیں ہیں، بلکہ آپ ان کو ویژولائز کر کے دیکھیں، پرسنیفائی کر کے دیکھیں کہ اگر یہ طلباء کے ساتھ رہیں یہ بوجھ تو ان کی زندگی کیسی ہوگی۔ ہر ایک کے سلسلے میں آپ اس طرح سے سوچ کے دیکھیں کہ اگر طلباء اس میں ملوث رہیں تو کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ اب ان میں سے آپ کو کچھ چیزوں کو لے کے دیکھنا ہے کہ کیسے ان کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کے سلسلے میں اقدام کیا جا سکتا ہے۔ کل کا جو طریقہ رہا وہی ہم اختیار کریں گے، جو باتیں ہمارے اپنے اساتذہ نے پیش کی، ظاہر بات ہے ان تمام باتوں کو لے نہیں سکتے، ان میں سے ان باتوں کو لیں گے جن پر کہ اب فی الوقت ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو ہم پہلے ہی بات کریں گے ٹیچنگ میتھڈالوجی سے۔ تو اس سلسلے کی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں ہماری اپنی گفتگو میں کہ ہمارے طلباء کس طرح سے دقت محسوس کرتے ہیں۔ اگر ایک استاد کا پڑھانے کا انداز صحیح نہ ہو، مؤثر نہ ہو، تو کیسے طلباء اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم سنتے ہیں کہ فلاں ٹیچر کا اگر پیریڈ ہو تو طلباء کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، فلاں ٹیچر کا پیریڈ ہو تو طلباء کا ایک طرح کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ there is a disparity in teaching methodology، الگ الگ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے طلباء کو کبھی اچھا لگتا ہے، کبھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو وہ کیا کامن چیزیں ہوں جن کو ہم اختیار کرتے ہیں، طلباء کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ان کے بوجھوں کو ہلکا کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں ان کے کاندھوں سے، ان کے اپنے قلب و ذہن سے۔ پہلا، آپ کا جب بھی
طلبا سے سامنا ہو، ان کو جب بھی آپ مخاطب فرمائیں، آپ کوشش کریں کہ تبادلہ خیال کا انداز اختیار کریں، انسٹرکشنل کنورزیشن، کہ اس طرح کی ان سے گفتگو ہو کہ آپ کی گفتگو ان کو رہنمائی ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار فرمایا تھا۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کی تربیت آپ نے کس طرح سے فرمائی اور کس طرح سے گفتگو فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسپیچز دیے، جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ لوگ لکھ سکتے تھے اس کو، ایسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے۔ اور پھر یہ موقع تھا کہ سوال کیا جا سکتا تھا آپ سے کہ ایسے کیسے ہے، ایسے کیسے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جنت ایسی ہے کہ جس کی وسعت زمین اور آسمان کی جیسی ہے۔ وہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی، ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماء والارض۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ جب جنت کی وسعت زمین اور آسمان کی جیسی ہے تو پھر جہنم کہاں ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الٹا ان سے یہ سوال کیا، یعنی دیکھیے کس طرح سے انٹریکشن کے ذریعے سے آپ نے باتوں کو سمجھایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے، یا رات ہوتی ہے تو سورج کہاں جاتا ہے؟ جب رات ہوتی ہے تو سورج کہاں جاتا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ جہاں اللہ چاہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جہاں اللہ چاہے وہیں پر جہنم ہوگی۔ تو آپ سوال سے سوال پیدا کریں، سوال سے جواب پیدا کریں، جواب سے سوال پیدا کریں، یہ آپ کا اپنا طریقہ ہونا چاہیے۔ دوسرا بہت ہی پاپولر میتھڈ آف ٹیچنگ ہے ہینڈس آن ایکسپیریمنٹس، کہ ہر جگہ لیب کی فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں، ہر جگہ وہ جو ہم کو انسٹرومنٹ چاہیے، جس طرح کے لیب کی چیزیں چاہیے وہ دستیاب نہیں رہتی ہیں۔ تو کیسے ہم اپنے طلباء کو پڑھائیں؟ تو ہاتھ میں آپ کی جو چیزیں ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے طلباء کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کیا ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ دیٹ از ہینڈس آن ایکسپیریمنٹس۔ یہ بہت ہی کریٹیوٹی کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے استاد کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ کریٹیو ہو، بہت زیادہ ذہین ہو، کہ جو جو چیزیں ملے ان سے وہ فوری استعمال کرتے ہوئے اپنی باتوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ کنسپچل انڈرسٹینڈنگ پر آپ سے گفتگو ہوئی تھی، اس پر آپ توجہ فرمائیں کہ آپ کی ٹیچنگ میتھڈالوجی میں یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے کہ جیسے حالات ہوں، جس طرح کے طلبہ ہوں، اس کی مناسبت سے آپ اپنے کاموں کو انجام دیں۔ ڈیولپمنٹ آف کیوریوسٹی، آپ کے اندر بھی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ آپ کی ٹیچنگ میتھڈالوجی میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ جب طلبہ سے مخاطب ہوں تو ان کے اندر ایک طرح کی کیوریوسٹی پیدا ہو، تجسس اور غور و فکر کا فروغ ہونا چاہیے۔ غور و فکر جو ہوتا ہے نا، جو تھنکنگ ہوتی ہے، تھنکنگ مختلف قسم کی ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ریشنل تھنکنگ ہے، لاجیکل تھنکنگ ہے، کریٹیکل تھنکنگ ہے۔ تو آپ اپنے ماحول کو اس طرح سے ڈیولپ کریں کہ طلبہ ہر طرح کی فکر میں اپنے آپ کو پائیں، ان کو یہ لبرٹی حاصل ہو، ان کو یہ اختیار رہے کہ وہ جس طرح سے چاہے سوچ سکتے ہیں۔ کریٹیکل تھنکنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی انٹلیکٹ کو وہ چیلنج کریں گے کہ ٹیچر ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے۔ ریشنل تھنکنگ سے مراد یہ کہ لاجیکل تھنکنگ سے مراد چلو ایکسیپٹ کر لو، سیب درخت سے نیچے گرا تو بہرحال نیچے گرتا ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں، ہاں چلو یہ لاجیکل تھنکنگ ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ بتائیں طلبہ کہ یہ سیب اوپر کیوں نہیں گیا۔ اور بہت انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے اگر ہمارے اندر یہ سوچ فروغ پاتی تو ظاہر بات ہے کہ ہم پہلے دریافت کرنے والے ہوتے یہ گریویٹیشنل فورس کو، کہ اس نے دیکھا نیوٹن نے کہ درخت سے سیب گرا ہے۔ اوپر سے جو چیزیں نیچے گرتی ہیں ان کا ذکر تو بہت پہلے قرآن مجید میں کیا گیا ہے، وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کہ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اللہ تعالیٰ کو علم نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہر انسان نے منظر دیکھا ہوگا کہ درخت سے پتے کیسے گرتے ہیں، تو کیوں نہیں سوچا؟ تو مطلب یہ کہ کریٹیکل تھنکنگ اگر ڈیولپ ہو، انالیٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو، تو آدمی کی ترقی ممکن ہو سکتی ہے۔ وان فرچ ایک سائنٹسٹ ہے جس نے ہنی بیز پر ریسرچ کی، اور اس کی تحقیق وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے، اس کو نوبل پرائز ملا۔ ہم اپنے طلبہ میں وہ سوچ ڈیولپ کریں کہ وہ دیکھیں، کراس چیک کریں، ایز سچ ایکسیپٹ کرنا یہ تو اندھے پن کی نشانی ہے۔ تو ہم اپنے طلبہ کے اندر کیوریوسٹی کو ڈیولپ کریں، ان کو تجزیہ کرنے کا موقع دیں، ان کو کرٹیسائز کرنے کا موقع دیں، ان کو ایز سچ ایکسیپٹ کرنے کا موقع دیں۔ پھر ڈیمو آفٹر ٹیچنگ یہ بھی ایک اچھا طریقہ رہے گا کہ آپ اگر اپنے پیریڈ کو، ہم آگے گفتگو کریں گے کہ آپ اپنے ٹائم کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں، 45 منٹس ہو، 50 منٹس ہو، تو 15 to 20 منٹس کا جو پیریڈ ہوتا ہے آخری کا، وہ بہت زیادہ کروشل ہوتا ہے، کیونکہ
جو پہلے کا وقت تھا طلبہ نے بہت زیادہ آپ پر فوکس کر دیا، بہت کچھ سمجھا، لیکن بعد میں ان کے جو اٹینشن اسپین ہوتے ہیں وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ کو بہت زیادہ اس سلسلے میں الرٹ رہنا پڑے گا. ڈیمو آفٹر ٹیچنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ 5-7 منٹ اس کے اسپیئر کریں کہ جو آپ نے پڑھایا ہے اس کو طلبہ ریکال کریں، وہ آ کے ٹیچ کریں، وہ آ کے بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھایا ہے. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے. ان سے آپ پرہیز کریں، ایک طرفہ کمیونیکیشن نہیں ہونا چاہیے، نو ون وے کمیونیکیشن، اینڈ اسپون فیڈنگ بھی نہیں ہونی چاہیے مصنوعی طریقے سے بس سمجھا رہے ہیں، یہ معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ طلبہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں. روٹ لرننگ، منہ زبانی یاد کرنے کی بات ہے، رٹا ہونے کی بات ہے. اور بلیک بورڈ ٹیچنگ، بلیک بورڈ پہ لکھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، بچوں کو کچھ بول رہے ہیں تو بچے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نظر نہیں آ رہے، وہ تو آپ کو پیچھے سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کا چہرہ بورڈ کی طرف ہے. تو یہ بھی کوئی صحیح طریقہ نہیں. کبھی کبھی کتاب کی خواندگی کر کے بھی پڑھایا جاتا ہے، اس سے بھی ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. تو یہ وہ طریقے ہیں جن سے کہ بچوں کے اٹینشن کو ہم کیچ نہیں کر پاتے، ان کو ہم اپنی طرف متوجہ نہیں کر پاتے، اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. اب آگے مزید بڑی آپ کو یہ بھی محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے اپنے طلباء کس طرح کی مشکلات سے دوچار ہیں. کیونکہ عزیز علیہ ما انتم سے مراد یہ ہے کہ آپ ویژولائز کریں کہ کس طرح کی تکلیف میں طلباء رہنے سے ان پر کیا غلط اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کس طرح کا ان کا مستقبل ہو سکتا ہے. یہ ہے دیکھیے ڈیفیکلٹیز، کل بھی ان کا ذکر ہوا آپ کے سامنے. ہیلتھ ایشوز ہیں، ٹیچرس کے ایٹیٹیوڈس ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، لیک آف فیسلٹیز ایٹ اسکول. ہم یہ گفتگو کریں گے کہ ان میں سے کون کون سی چیزوں کو لے سکتے ہیں. ایک ہے اسٹوڈنٹس کی فائنینشیل ہیلپ. آپ نے یہ سن کر غالباً مسکرایا ہوگا کہ ٹیچر کیسے مدد کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی ان کامن چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کرتے ہوں لیکن کامنلی یہ بات دیکھنے میں نہیں آتی. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے طلباء کی فائنینشیل ہیلپ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کسی بھی کلاس میں 2-4 اسٹوڈنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں جو فائنینشیل نیڈ میں ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی دینی اور اخلاقی ذمہ داری سمجھیں تو یہ ہم پر واجب آتا ہے کہ طلباء کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہ ہم نے تم کو جو دیا ہے ان میں سے خرچ کرو. کوئی الگ چیز خرچ نہیں کرنا ہے، تو جو اللہ نے دیا ہے اسی میں سے ہم کو خرچ کرنا ہے. تو اللہ نے جو دیا ہے اگر اس میں سے کچھ نکلتا ہے تو آپ نکالیں، طلباء کی مدد کریں. تو یہ آپ کی مورل ریسپانسبلٹی ہے اینڈ آلسو ریلیجیس اینڈ obligation ہے. اسلاف کا ہمارے طریقہ یہی رہا. ہم نے جن اسلاف کے بارے میں پڑھا ہے اور جن کی زندگیوں کو مثالی سمجھا ہے، انہوں نے جو علم حاصل کیا ہے، ان کے اساتذہ اس طرح کے تھے کہ جو اپنے طلباء کی بہت زبردست طریقے سے رہنمائی فرمایا کرتے تھے. ایک واقعہ ہے امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کا، کہ ان دونوں کے سلسلے میں آتا ہے. یہ امام ابو حنیفہ استاد ہیں، قاضی ابو یوسف صاحب ان کے شاگرد ہیں. ایک مرتبہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچے، حلقہ تھا، کئی طلباء بیٹھے تھے، آپ بھی بیٹھ کے علم حاصل کر رہے ہیں. تو اسی اسنا میں ان کے والد آتے ہیں اور اپنے فرزند سے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو آپ کے استاد ہیں یہ معاشی اعتبار سے بہت اچھے ہیں، لیکن تمہاری حالت معاشی اعتبار سے ٹھیک نہیں، چلو. تو وہ چلے جاتے ہیں. لیکن امام ابو حنیفہ اس کو نوٹس کرتے ہیں کہ ایک بڑا ہی ہونہار اور ذہین طالب علم میری کلاس سے، میری جماعت سے اٹھ کر چلا گیا ہے. تو آپ جب دوبارہ واپس آتے ہیں اب قاضی ابو یوسف صاحب، تو پوچھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ اور یہ بات ہے. تو فوری آپ نے ایک تھیلی نکالی اور قاضی ابو یوسف صاحب کو دے دیے اور کہا کہ تم لو اور اس میں سے پیسے خرچ کرو. بعد میں وہ فرماتے ہیں کہ اس میں 100 درہم تھے. کہا کہ یہ ختم ہو جائے تو واپس آ کے مجھ سے دوبارہ لے لینا. امام ابو حنیفہ بہت بڑے امام ہیں، آپ جانتے ہیں، ان کا یہ طرز عمل رہا. ابو زکریا تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ ہے، جو علامہ خطیب بغدادی کے شاگرد تھے. یہ اپنے استاد سے تعلیم لے رہے تھے، علم حاصل کر رہے تھے، اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں. تو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور ان کے گھر جا کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. کافی دیر تک گفتگو ہوتی ہے اور جانے سے پہلے ایک لفافہ ان کے ہاتھ میں تھماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہ لو اور اس کے ذریعے سے تم قلم خرید لینا، پینس.
اور وہ چلے جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ابو زکریا تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میں نے وہ لفافہ کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر 5 درہم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد آتے ہیں اور پھر اسی طرح سے 5 درہم دے کے جاتے ہیں. اس طرح کے ہم کو بہت سے واقعات ملتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو اپنے طلباء کی فائنینشیل ہیلپ کرنی چاہیے. اس سے ان کو ایک طرح سے اور آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بڑھنے لگتی ہے کہ استاد واقعی ہمارا خیرخواہ ہے کہ ہمارے جو تکالیف ہے اسے دیکھ نہیں پاتا. وہ اپنے آپ کو صرف اکیڈمک ایکٹیویٹیز تک محدود نہیں کیا ہے بلکہ جو سوشل آبلیگیشنس ہے وہ بھی اس کو محسوس کرتا ہے. تو اس کے سلسلے میں ایک تو یہ کہ آپ انڈیویجول ہیلپ کریں. انڈیویجول ہیلپ مراد یہ ہے کہ آپ پیسے دینے کی بجائے گفٹ دے سکتے ہیں, جیسا کہ واقعہ بھی آیا, بکس دلا سکتے ہیں, یونیفارم دلا سکتے ہیں, یا جو ہے کیش اینڈ کائنڈ دونوں طرح کی مدد ہو سکتی ہے. ایک بجٹ الوکیٹ کریں آپ. یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام نے باضابطہ اپنے مال کا حصہ کر دیا تھا. ایک واقعہ آتا ہے آپ کے پاس, صحابی آتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ اندی دینارون, میرے پاس ایک دینار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انفقوا علی نفسک, تم اپنے اوپر خرچ کرو اسے. وہ فرماتے ہیں کہ اندی آخرون, میرے پاس ہے, اس کے لیے میرے پاس ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ انفقوا علی زوجک, تمہاری اپنی بیوی پر خرچ کرو. انفقوا علی ولدک, تم اپنے بیٹے پر خرچ کرو. انفقوا علی خادمک, تم اپنے نوکر پر خرچ کرو. تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے میرے پاس الگ سے پیسے جمع ہیں. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے پیسوں کی باضابطہ بجٹنگ کیا کرتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اس 1 درہم کا کیا کرنا ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب تم نے اتنے اچھے انداز سے بجٹنگ کر لی ہے تو اس 1 درہم کا بھی آپ صحیح استعمال کر سکتے ہو. تو آپ نے کوئی نصیحت نہیں فرمائی, تو کہا کہ تم بہتر جانتے ہو کہ اس کا استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر طلباء ذہین ہوں اور باتوں کو سمجھنے والے ہوں تو بات کو وہیں پر روک دیں, آگے نہ بڑھائیں, پھر بعد میں کبھی آپ نصیحت کر سکتے ہیں. ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ پیسوں کی بجٹنگ ہونی چاہیے باضابطہ. آپ اس کے لیے مختص کر سکتے ہیں کہ میری جو کمائی ہے اس کمائی کا ایک حصہ میں اپنے طلباء پر خرچ کروں گا یا خرچ کروں گی. ہو سکتا ہے کہ وہ جو تساہلی ہوئی اور جو ہم سے بھول چکی اس کا کفارہ ہو جائے. جیسا کہ فطرہ دیتے ہیں روزوں کے بعد. فطرہ کیا ہے کہ روزوں کے حالت میں جو ہم سے بھول چک میں گناہ ہو گئے تھے یا زیادتیاں ہو گئی تھی یا کچھ لغزشیں ہو گئی تھی, ان کا کفارہ بنتا ہے فطرہ. اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نے چاہا تو کہ ہم اپنے بجٹ سے کچھ چیزیں اس کے سلسلے میں رکھ لیں. اور اجتماعی کوشش بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بفر بجٹ آپ بنا لیں, کچھ رقم رکھ لیں کہ 4 5 7 اساتذہ مل کے رقم جمع کریں, اس کے ذریعے سے آپ خرچ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے, اس پر آپ توجہ فرمائیں. ایک اور جو چیز آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کے سلسلے میں ہے. اس کے تحت بہت سی چیزیں آئی ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اور جس طرح کی دقتیں ہمارے اپنے طلباء محسوس کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو ٹائم کو مینیج کرنے کے سلسلے میں آپ خاص توجہ فرمائیں. یہ بالکل ہی عام سی بات معلوم ہوتی ہے کہ ٹائم کو مینیج کرنا چاہیے, لیکن یہ اتنا ہی مشکل کام بھی ہے. ٹائم مینجمنٹ بہت ہی عرف عام میں وہ کہتے ہیں کہ ٹائم کو مینیج کرنا چاہیے, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو اس میں وقت 2 طرح کا ہوتا ہے, ایفیشینٹ اینڈ ان ایفیشینٹ. ہمارا جو وقت ہے وہ ایفیشینٹ ہونا چاہیے. ایک تجزیہ یہ بتاتا ہے, ایک جائزہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے بھی اس کا جائزہ لے کر دیکھا ہے کہ اسکول میں ایک دن میں ایک استاد کس طرح سے وقت صرف کرتا ہے, کن کن کاموں میں اس کا وقت جاتا ہے. کلاس روم پریپریشن میں 30%, ٹیچنگ میں 25%, طلبہ کا جو پریپریشن ہوتا ہے ہوم ورک وغیرہ اسائنمنٹ وغیرہ اس کو چیک کرنے میں 20% آف دا ٹائم, ایڈمنسٹریٹو افیئرس میں انتظامی امور میں 15%, طالب علم پر توجہ دینے کے لیے 4%, کچھ مسئلہ آ گیا یا کچھ سمجھنا چاہتا ہے طالب علم یا کوئی ایشو بن گیا, مختلف باتوں کے پیش نظر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اٹینشن دینا پڑتا ہے طلباء پر, تو اس پہ 4% ٹائم چلا جاتا ہے. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں 3% اور انٹریکشن پیرنٹس میں 3% ٹائم جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ کاؤنٹ کر کے دیکھیں 100% ہوتا ہے. فرق ہو سکتا ہے اس میں, لیکن عموماً ان کاموں میں وقت آپ کا صرف ہوتا ہے. تو آپ کا ٹائم مینجمنٹ اس طرح سے ہو کہ ان تمام باتوں پر آپ توجہ کریں جو وقت مؤثر استعمال کے لیے ضروری ہے. اس میں ایک ہے اویئرنیس, شعور, احساس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے.
مطلب یہ کہ جس کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ کھاتا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے، سورج کی، چاند کی، اور صبح کی روشنی کی. تو یہ ٹائم فیزز ہیں جو الگ الگ طریقے سے ہمارے اپنے سامنے آتے ہیں. مطلب یہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو اس کا اویئرنیس ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وقت کے بارے میں پوچھے گا، اسپیسیفکلی وہ وقت جو بڑا ہی پروڈکٹیو ہوتا ہے، جوانی کا وقت، وہ وقت جب کہ ہم کچھ کام کر سکتے ہیں، کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اس وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے اس کے شب و روز کہاں گزارے. تو اویئرنیس، دین سیٹنگ آف پرائرٹیز، ترجیحات کا تعین ہونا چاہیے کہ کب کیا کریں گے. آپ اٹھے ہیں، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے اٹھے، اللہ کا فضل کرم، آپ نے تہجد پڑھ لی. آپ وہاں سے شروع کریں کہ تہجد کی نماز سے لے کر رات سونے تک کا جو ٹائم ہے اس میں کس کس پرائرٹی کے تحت آپ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں گے. یہ بھی ایک اہم چیز ہے. اور تیسری بات، بہتر سے بہتر استعمال پر آپ متوجہ رہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں. افیکٹو یوسیج میں آپ مختلف طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں. جو چیزیں وقت کو غیر مؤثر بناتی ہیں ان سے بھی ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے ان سے بھی، خاص کر کے اسکول میں جب ہم رہتے ہیں. ایک ہے ڈکٹیشن. اسکول میں جب ہم ہوتے ہیں اور ہماری اپنی جو ذمہ داری ہم ادا کرتے ہیں، اگر ڈکٹیشن کا معاملہ رہے اور ڈکٹیٹ کرنے والے ہم بنے تو کافی وقت اس میں ضائع ہو جاتا ہے. ریڈنگ آؤٹ فرام دا بک، کتابیں دیکھ کر پڑھنا، اس میں بھی کافی وقت چلا جاتا ہے. ڈرائنگ آن دا بورڈ، تصویریں اتارتے ہیں تو کافی وقت چلا جاتا ہے. ظاہر بات ہے تصویر جلدی اتارنا ممکن نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں ایسی جن کی وجہ سے وقت کا مؤثر استعمال نہیں ہوتا ہے. یہ کبھی کبھی ضروری ہے، ایسا نہیں کہ ان کو ہم بالکل ہی نگیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ اکثر نہیں ہونی چاہیے. ان کے کوئی آلٹرنیٹیوز آپ طے کریں کہ یہ جو کام ہم انجام دے رہے ہیں ان کا کیا آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے. اٹینڈنس، حاضری لیتے ہیں. ایسا جو جائزہ لیا گیا معلوم ہوا ہے کہ ہر وقت ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اٹینڈنس لیں. جیسے ہی کلاس میٹر ہوتے ہیں تو اٹینڈنس کیا جاتا ہے. دیکھیے 30-40 بچے ہوتے ہیں ہمارے اپنی کلاسز میں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنا وقت ضائع ہوتا ہے. ہوم ورک ہے، ہوم ورکنگ کا طریقہ کیا ہے اس پر بھی آپ غور فرمائیں کہ کیا آپ کلاس میں کرتے ہیں، ڈیورنگ دا پیریڈ آف یور، آپ کے وقت کے درمیان آپ کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی اور وقت آپ الاٹ کرتے ہیں. پارٹ آف دا ٹیچنگ ہے کہ اس کے علاوہ یہ ہے، اس پر بھی آپ دیکھیں، غور کریں. ڈرائنگ آن دا بورڈ، بورڈ پر جو ڈرا کرتے ہیں، جو لکھتے ہیں، اس میں کافی وقت ضائع ہوتا ہے. کبھی کبھی لکھنا ضروری ہوتا ہے، خاص کر کے جو چھوٹی کلاسز کے طلبہ ہیں، بلو 3rd اسٹینڈرڈ، وہاں لکھنا اور ڈرائنگ کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد اس پر ہم کو توجہ کرنی چاہیے کہ اس کا کیا متبادل ہم پیش کر سکتے ہیں. ڈکٹیشن جیسا کہ آپ سے عرض کیا گیا. کلاس مینجمنٹ، ہاؤ ٹو مینٹین کلاس. کلاس روم مینجمنٹ بھی ایک آرٹ ہے جو آرٹ کے طور پر ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے. تو اس کے آپ متبادلات پیش کریں کہ بچوں کو خاموش کرنے کے لیے کافی وقت چلا جاتا ہے، تو پڑھائیں گے کب؟ ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں بچے، تو پڑھائیں گے کب آپ؟ بچوں کی جو سیکوینس ہوتی ہے پڑھنے کی وہ اگر بگڑ جائے، آپ اس کو سیدھا کریں گے، ان کو پڑھائیں گے کب؟ اس طرح سے تمام چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کو متبادل یا آلٹرنیٹیو آپ کو پیدا کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ آپ نے اگر کوئی خرابی دیکھی ہے تو اس کا متبادل پیش فرمایا. ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول وسلم مجھے نصیحت فرمائیے. فرمایا کہ لا تغضب، غضب، غصہ مت کرو. مطلب کیا اس کا؟ مطلب یہ تھا کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اچھی طرح جانتے تھے، تو اس کا ایک متبادل آپ نے پیش کیا کہ اگر تم غصہ نہ کرو تو تمہارے مسائل کا حل ممکن ہو سکتا ہے. ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کیا دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا طلب کرو، دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا طلب کرو. تو صحابی سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. دوسری دن آتے ہیں، تیسرے دن آتے ہیں، چوتھے دن آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی دعا ان سے کہتے ہیں کہ مانگو آپ کہ دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو. تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو یہ مل جائے تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ جب تک کہ کوئی بیٹر آلٹرنیٹیو نہ دیں، ایک بہتر متبادل نہ پیش کریں، تب تک رویہ نہیں بدل سکتا کسی کا. اس طرح کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، اس پر آپ غور کریں. مطلوبہ جو طریقہ رہے گا آپ کی کلاس کو مینٹین کرنے کا، ٹائم کو بہت زیادہ پروڈکٹیو بنانے کا، وہ اس طرح سے ہے.
پہلے آپ یہ طے کریں کہ پریویس کلاس کا جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ریکیپ کس طرح سے کریں گے، یا اگر کوئی نیا چیپٹر شروع کریں، نیا لیسن شروع کریں تو اس کا انٹروڈکشن آپ کیسے دیں گے، اس کے لیے کتنے منٹ صرف کریں گے، طلباء سے مخاطبت میں کتنے منٹ صرف کریں گے، انٹریکشن میں کتنا وقت جائے گا، ایکسرسائز کے لیے آپ کتنا ڈیوریشن ان کو دیں گے، نوٹس یا ہوم ورک اگر آپ کو چیک کرنا ہے تو اس سلسلے میں کیا آپ کریں گے، طلباء سے متعلق اگر کوئی ایشوز ہیں، کوئی لیٹ آیا ہے یا کوئی ایبسینٹ تھا یا کسی کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے یا کسی کو کوئی شکایت ہے تو اس کے لیے آپ کتنا وقت دیں گے، اور پھر دیگر جو کام ہو سکتے ہیں، یہ پاسبل فرنٹس ہیں جن پر کہ ہم وقت دے سکتے ہیں، وقت صرف کر سکتے ہیں. تو آپ اپنی کلاس کو اس طرح سے مینٹین کریں کہ ان تمام ہی ہیڈس پر بہت ہی اچھا وقت صرف ہو تاکہ پروڈکٹیو ہو وقت اور طلباء کو صرف فائدہ پہنچے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کے وہ مسائل سامنے آ جائیں گے. بولتے ہیں نا طلباء کے لمبی کلاسز چلتی ہیں تو لمبی اس لیے لگتی ہیں کہ ان کو بولنے کا موقع نہیں ملتا ہے، ون وے انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے اور کچھ زیادہ ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرائی جاتی ہے، اس لیے طلباء کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بورنگ ہے کلاس یا بہت زیادہ لمبا ڈیوریشن ہے. پھر ایکسیسو ہوم ورک کے بارے میں بھی بات آئی کہ ہمارے اپنے طلباء اس سے بہت زیادہ obsessed ہیں، اس سے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو آپ اس کا الٹرنیٹیو بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے. پھر آگے ہم بڑھتے ہیں، حریص علیکم، تمہاری فلاح کے حریص ہیں. حریص سے مراد کسی چیز کو حاصل کرنے کی شدید تڑپ رکھنا، اس کے مطابق عمل بھی کرنا. حرص کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اکثر نیگیٹو سینس میں لیا جاتا ہے، لیکن اس کا پازیٹیو جو سینس ہے بہت زیادہ گہرا ہے، بہت زیادہ زبردست اور زوردار ہے. یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احرص علی ما ینفعک، کہ تم کو جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے اس کی حرص کرو. حرص کرنا چاہیے علم کے بارے میں، حرص کرنا چاہیے مال خرچ کرنے کے بارے میں، اللہ کی راہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد جائز نہیں، لیکن دو لوگوں کے حق میں جائز ہے. ایک وہ جس کو اللہ نے علم دیا، فہو یقضی بہا ویعلمھا، کہ اس کے مطابق وہ فیصلہ بھی کرتا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچاتا بھی ہے. تو ایسے شخص کے سلسلے میں کہا کہ تم حسد کر سکتے ہو. تو حرص پازیٹیو جو ہے وہ جائز ہے، مطلوب ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جس طرح سے ہدایت کا، جس طرح سے اصلاح کا کام فرمایا، اس سے معلوم ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حریص ان معنوں میں تھے کہ شدید تڑپ تھی آپ کی کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگوں کی زندگیاں سنور جائیں، ان کے شب و روز اچھے ہو جائیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حریص کے معنی یہ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاص کیفیت تھی جس کا یہاں پر قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے. آگ میں ڈالے جانے کو سخت ناپسند کرنا اور قبولیت ایمان کی انتہائی تڑپ رکھنا. امام الشوکانی نے اس کی تشریح اس طرح سے کی ہے کہ یہ پسند نہیں کہ کوئی آگ میں پڑے، کوئی انسان آگ میں چلا جائے، یہ مجھے پسند نہیں. تو یہ حرص کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اور لوگ ایمان قبول کریں تو ظاہر بات ہے آگ سے بچیں گے. تو لوگوں کو ایمان کی طرف متوجہ کرنا یہ حرص کی بنا پر ممکن ہو سکتا ہے. اگر یہ حرص ہی نہیں ہے، تڑپ ہی نہیں ہے، تو اس سلسلے میں توجہ بھی نہیں دی جا سکتی. تو آپ پڑھ سکتے ہیں شدید خواہش ہے کہ لوگ ایمان لائیں، شدید خواہش کے لوگ رشد و ہدایت سے محروم نہ ہو جائیں. تو آپ اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ آپ نے جو یہ باتیں سنی کہ بعض معاملات میں ہم کو طلباء کی مدد کرنی چاہیے. ایک مدد تو فائنینشیل مدد ہے، اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا. اور بھی بہت سے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے طلباء کو ایڈریس کر سکتے ہیں، ان کی مدد اور ہیلپ کر سکتے ہیں. تو اس معاملے میں ہر ایک ٹیچر کو حریص ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پر چلتے ہوئے، نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ حریص بنے اور طلباء کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ان کی مدد کریں. تو آپ دیکھ لیجیے اکیڈمک ایشوز ہیں، یہ ان کی غلطی نہیں ہے. یہ جو امور ہیں یہ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے نہیں، سسٹم کی وجہ سے، مجموعی ماحول کی وجہ سے. اس کو دور کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں باس پرس کرے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا. کیونکہ یہ سب انٹرسٹڈ رسپانسبلٹیز میں آتا ہے کہ طلباء ہمارے ساتھ ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہمارے اپنے ساتھ ہیں، ان کے ریکوائرمنٹس ہمارے اپنے ساتھ ہیں، ان کا مستقبل ہمارے اپنے ساتھ ہیں. تو بہرحال ان چیزوں پر آپ غور فرمائیں
کہ کن کن بارے میں، کن کن امور کے بارے میں آپ مدد کر سکتے ہیں اور کیسے مدد کر سکتے ہیں. سیلف کانفیڈینس کو ڈیولپ کرنا ظاہر بات ہے طالب علم کے اندر نہیں ہوگا تو آپ ڈیولپ کریں گے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. گول اچیومنٹ نہیں معلوم اس کو کس طرح سے گول کو اچیو کرنا چاہیے بتائیں. ڈاؤٹس کو کلیئر کرنا ہے ظاہر بات ہے اس کے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے. آپ نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ تو سمجھانے کے سلسلے میں حریص ہونا چاہیے. سیلف ڈیپینڈنسی ہے، لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہے، ایکوائرنگ آف نالج ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کی بات ہے. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم اپنے طلباء کو متوجہ کر سکتے ہیں ان تمام معاملات کے پیش نظر. ایگوفوبیا کیوں آیا؟ کیوں ہمارے اپنے طالب علم ہم سے ڈرتے ہیں؟ ماں سے تھوڑا ڈرتا ہے بچہ، وہی تو مقام ہے ہمارے اپنے اساتذہ کا. تو کیوں طلباء کے اندر اس طرح کا فیئر ہے اپنے استاد کے بارے میں؟ ہم یہ جانیں گے ایک نئے طریقے سے کہ ہم کس طرح سے اپنے مسائل کو حل کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں اور حل کرنے کا مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے. اکیڈمک ایشو جو ہوتے ہیں ہمارے اپنے طلباء سے متعلق، اس میں ان کی پڑھائی لکھائی کی بات ہو سکتی ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہو سکتی ہے، اور ان کے پرفارمنس کی بات ہو سکتی ہے، ان کی اپنے کولیبریٹو لرننگ کی بات ہو سکتی ہے، ان کے اپنے کلاس روم مینجمنٹ کی بات ہو سکتی ہے. اکیڈمک ایشوز بہت زیادہ ہیں. تو ان اکیڈمک ایشوز کو ایڈریس کرنے کا ایک صحیح طریقہ اور بڑا ہی مؤثر طریقہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ہے تحقیق کا. بذریعہ تحقیق کے ہم وہ طریقہ اختیار کریں. تحقیق سے مراد کیا؟ تحقیق سے مراد وہ عمل جس کے ذریعے سے ایک مستند علم حاصل کیا جاتا ہے، مستند طریقے کے معلومات حاصل کیے جاتے ہیں، تاکہ ان معلومات کی بنیاد پر آگے کام کیا جا سکے. انفارمیشن ہی اگر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ کام نہیں کیا جا سکے گا. اگر کسی کو کچھ بنانا نہیں معلوم ہے، اس کا نہیں جاننا اصل میں نہیں بنانے کا ذریعہ بنتا ہے. اگر وہ بناتا ہے تو اس لیے بناتا ہے کہ وہ جانتا ہے. تو انفارمیشن بہت وائٹل ہوتے ہیں کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے. تو ریسرچ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک ایسا سسٹمیٹک طریقہ اختیار کریں جس کے ذریعے سے معلومات آپ کو وہاں پہنچے، فراہم ہو. تو اس میں لاجیکل اور سسٹمیٹک طریقے سے آپ اپنے مسائل کا حل تلاش کریں، آپ اپنے سوالات کا جواب حاصل کریں تحقیق کے ذریعے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الراسخون فی العلم کے ذریعے سے، کہ وہ لوگ جو تہ تک پہنچ کے اللہ کی وحدانیت کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا ہونا دل سے تسلیم کرتے ہیں. وہ اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ وہ گہرائی میں جا کر معلومات حاصل کرتے ہیں. الراسخون فی العلم، ڈیپتھ میں جا کے اپنی معلومات وہ حاصل کرتے ہیں. تو یہ بالکل مطلوبہ طریقہ کار ہے کہ ہم کسی بھی کام کو انجام دینے کے سلسلے میں یہ طریقہ اختیار کریں. تحقیق اصل میں شروع ہوتی ہے کسی مسئلے کو سامنے رکھ کر یا کسی سوال کو سامنے رکھ کر. بہت سے ایشوز ہیں، ان ایشوز کے پیش نظر سوال آپ کریٹ کریں. ان سوالوں کا جواب، ایک سوال ہو یا کئی سوال ہو، ان سوالوں کا جواب آپ اپنی تحقیق کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ریسرچ بہت سی ٹائپ کی ہوتی ہے. لانگ ٹرم ریسرچ ہوتی ہے، شارٹ ٹرم ریسرچ ہوتی ہے، امپیریکل ریسرچ ہوتی ہے، اور اس طرح سے اپلائیڈ اینڈ ایکشن ریسرچ ہوتی ہے. تو ہم آج ایکشن ریسرچ پر گفتگو کریں گے کہ ہم اپنی کلاس میں یا اپنے اسکول میں اس ریسرچ کو کیسے انجام دے سکتے ہیں اور اس ریسرچ کے ذریعے سے مسئلہ کیسے حل کر سکتے ہیں. اپلائیڈ ریسرچ سے مراد یہ ہے، ایکشن ریسرچ سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی ادارے کو یا تنظیم کو یا افراد کو یا فرد کو کوئی ایسا مسئلہ لاحق ہے کہ جو پریشان کیے ہوئے ہے، اس کا حل تلاش کرنے کے لیے آپ جو کام کریں گے وہ اپلائیڈ اور ایکشن ریسرچ ہے. یعنی جو معلومات آپ لیں گے اس کو امپلیمنٹ کریں، رکھیں گے نہیں، معلومات کے لیے رکھیں گے نہیں بلکہ اس کو نافذ کریں گے. اس لیے اس کو اطلاقی تحقیق بھی کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں آپ حاصل کرتے ہیں اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے. تحقیق انجام دینے سے پہلے کسی اہم مسئلہ یا سوال کا تعین ہونا چاہیے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جتنے ایشوز ہمارے سامنے آئے ہیں ان ایشوز کی بنیاد پر کیا سوالات کریٹ کیے جا سکتے ہیں. مسئلہ ایسا ہو جو نازک بھی ہو اور فوری حل چاہتا ہو، امیڈیٹ اس کا کوئی سولوشن ہو. اس طرح کا کوئی ڈیمانڈ یا کوئی مسئلہ ہونا چاہیے جس کے لیے ایکشن ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے.
क्लास रूम मैनेजमेंट पर हम बात करेंगे कि इसकी रिसर्च कैसे की जा सकती है। अब चूंकि स्कूल्स नहीं है, क्लासेस नहीं है, एक फॉर्मेट मैं आपको देता हूँ, इस पर आप काम करके देखें कि इसके नतीजे क्या सामने आ सकते हैं। नेम ऑफ द टीचर है पहले, डेजिग्नेशन, सेक्शन, स्कूल ऑफ फोकस, क्लास मैनेजमेंट या इनडिसिप्लिन या ओबीडियंस, जो भी है आप यहाँ लिख सकते हैं। हम क्लास मैनेजमेंट लिखें। डेट ऑफ एनफोर्समेंट, कब से आप शुरू करेंगे, एंडेड ऑन, कब खत्म हो रहा है वो लिखेंगे आप। क्लासेस कवर्ड फ्रॉम 1st to 8th, 2nd to 9th, 6th to 10th, इस तरह से जो भी लिखें अपने हिसाब से लिखें। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, बॉयज एंड गर्ल्स आप लिखें। फिर टोटल ऑफ बॉयज सर्वेड, किन किन तलबा से आप गुफ्तगू की वो लिखें, कितने तलबा हैं, नंबर ऑफ बॉयज आप लिखें। नंबर ऑफ गर्ल्स, कितने लड़कियों से आपने गुफ्तगू की वो लिखें। आप उसको यहाँ पर एंटर करें। एंटर करने के लिए जो टैबुलर कॉलम है बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लासेस हैं 1 2 3 4 हमने क्लासेस लिए, या कोई और क्लास आप लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स मिसबिहेवियर, यहाँ देखिए कितने हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए जो मसाइल दरपेश हो सकते हैं वो ये पॉसिबल है, 1 2 3 4, और भी हो सकते हैं, आप बड़ा भी चार्ट बना ले सकते हैं। आपका ऑब्जर्वेशन, फिर आप लिखें कि नंबर ऑफ डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स कितने हैं, ये क्लास में कितने, ये क्लास में कितने, ये क्लास में कितने, ये क्लास में, और आप टीचर के इंप्रेशंस नोट कराइए। इस तरह से आप पूरे क्लासेस जाकर आएँ तो मालूम होता है कि क्लासरूम मैनेजमेंट आखिर क्यों नहीं हो पा रहा, इसके क्या मसाइल दरपेश है और उन मसाइल की वजूहात क्या है, कितने तलबा ऐसे हैं जो प्रॉब्लमेटिक बने हुए हैं। बहुत सारी बातें मालूम हो जाएंगी। अगर आप ये ना करें तो रैंडमली बात आ जाएगी, ऐसे हम रैंडमली एड्रेस करेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर हमारी जो इन्फॉर्मेशन पहले की है कि फलां तालिब इल्म ठीक नहीं है, लिहाजा उसी की शरारत होगी, तो एक अंदाजे के मुताबिक हम काम करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्शन रिसर्च को अप्लाई करें अपने स्कूल में, अप्लाइड रिसर्च को, तो इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स बड़े आसानी के साथ सॉल्व हो सकते हैं। तो ये फॉर्मेट है, इसको आप अपने पेश नजर रखते हुए काम अंजाम दे सकते हैं। फिर ये आखिर में कहा बिल मुमिनीना रऊफ रहीम, कि ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं ईमान लाने वालों के लिए बड़े शफीक और रहीम हैं, तमाम मोमिनों के लिए रहमत, और जो दीन के मामले में इत्तबा करें उनके लिए रफीक है। अल्लाह ताला ने किसी नबी को अपने औसाफ से मुखातिब नहीं फरमाया सिवाय हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। रऊफ और रहीम अल्लाह ताला की सिफात है। अल्लाह ताला ने अपनी सिफात से किसी भी नबी को उम्र को डस्ट नहीं किया सिवाय मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। रऊफ रहीम है, सारे इंसानों के हक में रहमत है, लेकिन अहले ईमान के हक में रऊफ रहीम है। ये अल्लाह ताला अपने नबी की शान में इरशाद फरमाया, जैसा आपने अपने बारे में कहा इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफ रहीम, अपने बारे में अल्लाह ने कहा कि बेशक अल्लाह ताला इंसानों के हक में रऊफ रहीम है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भी अल्लाह ताला ने अपनी दो सिफात का जिक्र फरमाया, कहा कि आप वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि आप सारे जहान वालों के लिए रहमत है। लेकिन जो ईमान लाएंगे उनके लिए रफीक भी है, रिफाकत मैसर आएगी। मैं और वो जो अच्छे अखलाक वाले हैं जन्नत में ऐसे रहेंगे, आपने फरमाया। और मैं वो औरत जो घर का काम करती है और उसको काम करते हुए अपने बालों का भी होश नहीं होता, अपने जिस्म का भी होश नहीं होता, वो और मैं जन्नत में ऐसे रहेंगे, आपने फरमाया। तो रिफाकत मैसर आएगी उनको जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाते हैं। आप इसको ट्रांसलेट करें तो मतलब ये है कि आप अपने तवा पर इंतहाई शफीक हो, इंतहाई रहीम हो, इंतहाई मेहरबान हो, और उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने के सिलसिले में आप अपना ताउन पेश फरमाएं। कोलैबोरेटिव लर्निंग है, उनके अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करें, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह की बात भी आई। तजुर्बे से कैसे सीख सकते हैं तलबा को आप बताएं, बड़ों से सीखने का जिक्र आप करें, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कैसे हो सकता है बताएं, अच्छा सुनना कैसे हो सकता है बताएं, रिविजन और प्रैक्टिसिंग एट होम, मेमोराइजेशन, ये तमाम चीज़ें, गोल सेटिंग है और सेल्फ टेस्टिंग है, डिसीजन मेकिंग और मसाइल के हल के सिलसिले में उनको मुतवज्जो करना, उनको बताएं कि मसाइल को किस तरह से समझें, किस तरह से उन
کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو گول سیٹنگ پر ہم گفتگو کریں گے. واٹ از گول؟ یہ بات آپ کے لیے ہے, آپ اسی کے پیش نظر اپنے طلبا کی رہنمائی کر سکتے ہیں. اگر ایک استاد خود اپنا گول سیٹ کرتا ہے اور اس کے مطابق اس کو چیز کرتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے, تو ظاہر بات ہے وہ اپنے طلبا کو بہتر انداز سے گائیڈ کر سکے گا. تو کلیئرٹی آف آبجیکٹیوز ہونی چاہیے گول کے سلسلے. اگر کوئی گول یا کوئی ہدف, کوئی نشانہ مقرر کرنا چاہتے ہیں تو آبجیکٹیوز طے کرنے چاہیے کہ ہم کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. بلند عزائم ہونے چاہیے. خیر الامور عوازم, آپ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اچھے کام وہ ہیں جو عزم اور حوصلے کے ساتھ انجام دیے جائیں, کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے, آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے جب اللہ ساتھ ہوگا تو آپ کا عزم بلند ہونا چاہیے. اگر کوئی ساتھ ہوں والد یا والدہ بچوں کے, تو ان کے خریداری کرنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے. ان کو معلوم ہے کہ میرے والد میرے ساتھ ہیں, والدہ میرے ساتھ ہیں, اور میں جو مطالبہ کروں گی وہ دیں گے. تو جب آپ کو احساس ہو کہ کوئی ساتھ ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے, تو آپ کے رویے میں فرق آتا ہے. اور جب یہ ساتھ احساس ہو کہ اللہ ساتھ ہے, تو ظاہر ہے کہ ایمبیشن آپ کا بہت بڑا ہوگا. اور جب یہ بات ہے کہ اللہ ساتھ ہے ذہن میں, تو سبجیکٹ ٹو کنڈیشن والی بات نہیں رہتی کہ اچھے حالات ہیں تو کام کر رہے ہیں, اچھے حالات نہیں کام نہیں کر رہے ہیں. طلبا بہت زیادہ اوبیڈینٹ ہے تو کام کرتے ہیں, نہیں تو نہیں کر رہے ہیں. اس طرح سے ڈس انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہر حال میں ہمیشہ پازیٹیو. آپ دیکھیے غار ثور میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے اپنے ساتھ ہے. چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے ہیں, لیکن آپ ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ ہم ساتھ ہے. تو اللہ کے ساتھ ہونے کا جو احساس ہے آپ کو بڑا پرعزم بناتا ہے. تو وہ عزم آپ کے اندر ہونا چاہیے, اور ایک آئیڈیا ہے جو آپ ایکشن میں لانا چاہتے ہیں, تو جو میجریبل بھی ہو اور اچیویبل بھی ہو. یعنی گول ایسا ہو جو میجریبل ہو. میں انشاءاللہ میرے اپنے کلاس کے جو 30 طلبا ہیں ان میں سے 10 طلبا کو وہاں تک پہنچاؤں گی, اس میں 5 طلبا کو میں وہاں تک پہنچاؤں گی, ان کے اندر یہ خوبیاں پیدا کروں. مطلب یہ کہ میجریبل ہونا چاہیے, رینڈم نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ نماز پڑھو, تو میجریبل ہے. دن میں کتنی پڑھنی چاہیے, کب کب پڑھنی چاہیے, کتنی رکعت پڑھنی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ یہ متعین نہیں کرتا تو جائزہ لینے میں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے نا, کہ نماز پڑھنے کے لیے کہا تو کوئی کب پڑھ رہا ہے, کوئی کب پڑھ رہا ہے, کوئی کتنے پڑھ رہا ہے, کوئی کتنے پڑھ رہا ہے. تو جب چیزیں متعین ہوتی ہیں تو میجر کرنے میں بڑی آسان ہوتی ہے, جائزہ لینے میں بھی آسانی ہوتی ہے. اچیویبل کے معنی یہی ہے کہ آپ کی چیزیں بالکل متعین ہونی چاہیے. گول شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم, مڈ ٹرم ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ 1 سال کا گول مینٹین کر سکتے ہیں, یا مڈ ٹرم کے لیے کر سکتے ہیں, یا شارٹ ٹرم کے لیے. جس طرح سے سیمسٹر وائز ہوتا ہے, سیمسٹر وائز بھی اپنے گولز کو مینٹین کر سکتے ہیں. بہرحال یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے اکیڈمک گولز کے سلسلے میں یہ سجیشنز ہیں. دیکھیے, ایک تو آپ اپنے آبجیکٹیو سیٹ کر لیں کہ کن مقاصد کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کہ ان مقاصد کو کیسے حاصل کریں گے آپ, کیا طریقہ کار کیا ہوگا. تو آپ کے جو تعلیمی اہداف ہیں, اکیڈمک گولز ہیں, وہ یہ ہیں کہ آپ کا مطالعہ ایک نصاب ہونا چاہیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور پھر احادیث کے متعلق ایک نصاب آپ بنا لیں. کنٹینٹ نالج بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اسی سے آپ کی رچنس ہے, اسی سے آپ کا ایکسپریشن ہے, اسی سے آپ کی ڈیلیوری ہے کلاس میں, کہ جس طرح سے آپ ڈیلیور کرتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے. اگر اندر خالی ہے تو ظاہر بات ہے باہر کچھ بھی نہیں آئے گا. تو ہمارے اپنے اساتذہ کو کنٹینٹ کے اعتبار سے بہت زیادہ انرچ ہونا چاہیے. تو آپ کنٹینٹ نالج کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے سلسلے میں, اس پر آپ فرمائیں. فوکس آن سلو لرنرز, جو پڑھائی کے معاملے میں کمزور ہیں طلبا, آپ ان پر توجہ فرمائیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کلاس کے 5% اسٹوڈنٹس کو کہاں پہنچائیں گے یا کس طرح سے ان کو انوالو کریں گے, آپ طے کر لیں. مثال کے طور پر آپ کی کلاس میں اگر 30 طلبا ہیں اور آپ ان کو انوالو کرنا چاہتے ہیں, تو ان کا انوالومنٹ کم ہوتا ہے, سوالات نہیں آتے ہیں, جو اسائنمنٹ دیتے ہیں وہ کر نہیں پاتے طلبا, جس طرح سے آپ چاہتے ہیں اس طرح سے وہ ریئیکٹ نہیں کر پاتے, ریسپونڈ نہیں کر پاتے. تو آپ نے حد طے کر لیا کہ ایٹ دی اینڈ آف ایئر 5% اسٹوڈنٹس کو میں انوالو کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی. یہ بھی ایک ہدف ہو سکتا ہے میجریبل. ایمپیتھی کی بات آپ کے سامنے, اس کا بھی کوئی ٹارگیٹ آپ رکھ سکتے ہیں. کلاس روم مینجمنٹ کا ہے, اور کنٹرولنگ اسکلس کو انہینس کرنے کی بات ہے. تو آپ کے اندر کنٹرولنگ اسکل ہونی چاہیے. یہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ طلبا شریر ہیں اور بہت زیادہ ناٹی ہیں, بات سنتے نہیں ہیں, ان کی ہم بات نہیں کریں گے. بات کریں گے ہم آپ کے اندر جو چیز پیدا ہونی چاہیے.
اور اگر آپ کوشش کریں تو پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ انہینسمنٹ آف کنٹرولنگ اسکلز بہت ضروری ہے. تو آپ پلان بنائیں اپنا اور اس کی مائکرو پلاننگ کریں کہ کب اس کو امپلیمنٹ کریں گے, کیسے کریں گے, کیا طریقہ کار ہوگا, اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے آپ, پھر اس کا جائزہ لیں, پھر آپ اس کو ریپیٹ کریں. تو یہ پلان بنانے کا, اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ ہے, بہت معروف طریقہ, آپ اس پر توجہ کر سکتے ہیں. عمل کے سلسلے میں یہ کہ آپ بھی غیر ضروری محنت و مشقت سے پرہیز کریں اور اپنے ماتحت افراد خاص کر کے طلباء کو اس سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. طلباء کی اصلاح و تربیت کے لیے اپنے دل میں زیادہ سے زیادہ حرص پیدا کیجیے اور اپنے اسکول, گھر, دوست احباب کے لیے سکون اور راحت بننے کی کوشش کیجیے. کہ آپ اگر سکون اور راحت ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے. اگر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے اپنے رویے میں, ہمارے اپنے طرز عمل میں ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ لوگ بھی ہم سے ناخوش ہو جاتے ہیں. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو, اس کی رضا کو جانچنے کا پیمانہ ہے وہ ہمارے اپنے ساتھ رکھ دیا گیا ہے. والدین ہیں, دوست ہے, کہا کہ اگر تمہارے پڑوس کہ تمہارے بارے میں یہ کہیں کہ تم اچھے ہو تو تم اچھے ہو, اگر وہ کہیں کہ تم اچھے نہیں ہو تو تم اچھے نہیں ہو. یہ اس طرح سے بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں کہ اگر ہمارے دل میں اگر اچھائی ہے, اخلاص ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, معرفت ہے, تو ہمارے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی اسی دائرے میں آتے ہیں, ان کے اندر بھی وہی اخلاق کے دائرے پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر مزید غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اگر سوالات ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. یہ کل کا شیڈول ہے, سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. سارے چیلنجز آتے ہیں. پیرنٹس بھی جو ہے جس طرح سے جو بچے آتے ہیں ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں بچے, جی, اور بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کی غلطیاں مانتے بھی نہیں. وہ بولتے ہیں کہ ہمارا بچہ گھر میں ایسا نہیں کرتا, وہ بہت اچھا ہے. تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار ٹیچرس ٹو امپلیمنٹ. تو اس کے لیے جو ہے جو ان سروس ٹریننگ ہوتی ہے, جو مینجمنٹ سے سپورٹ ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے ٹیچرس کو. پلس جب ریکگنیشن کی بات آتی ہے, ایون دیٹ از ناٹ دیئر میجورٹی آف دی مینجمنٹس. صحیح. اب فی الحال جو چل رہا ہے کہ کئی ٹیچرس کو نکالا بھی گیا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ جی, what to do then? what to do? That's what we need to come up with a kind of program where along with teachers, if there are any management members who are involved, a proper training schedule even for the people, how they need to collaborate with one another. کہ management خاص کر problems آتے ہیں management کی طرف سے. Let me explain you. دیکھیے, تربیت کے لیے جی, یہ ہم جو ذمہ دار ہیں وہ انیشیٹو لینے کے ہیں. The moment you have taken an initiative, you are free now. Allah will not ask you. Allah will ask you whether you have taken initiative or not. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے کیا اقدام کیا ہے. جہاں تک تبدیلی کی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی طرف سے آئے گی, اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مینجمنٹ کا اس پر رول ہوتا ہے, اساتذہ کا رول ہوتا ہے, دیگر اساتذہ کا, اور پیرنٹس کا رول ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ جب دیکھتے ہیں تربیت کا جو معاملہ, ٹریننگ کا جو معاملہ ہے, یا پروگریس کا جو معاملہ ہے, وہ مشکل سے ہی شروع ہوتا ہے. مشکل اگر نہ ہو تو کوئی بھی کام آسان نہیں ہو سکتا, کوئی بھی کام آپ کر نہیں پاتے. بچہ چلنا سیکھتا ہے, ظاہر بات ہے مشکل سے چلنا سیکھتا ہے. پرندہ اڑنا سیکھتا ہے تو ظاہر بات ہے مشکل سے ہی اڑنا سیکھتا ہے. آپ تیرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آسان تیر نہیں سکیں گے. تو تربیت کا جو معاملہ ہے, فق و رغبہ کا اللہ تعالیٰ نے کہ اونچی گھاٹی چلنے کے جیسا ہے, ایز اف یو آر کلائمبنگ آن دا ماؤنٹین. کلائمبنگ آن دا ماؤنٹین از ناٹ دیٹ ایزی. تو تربیت کا جو معاملہ ہے وہ اسی طرح سے یہ جو تربیت کرنے والے ہیں ان کو بالکل ڈیٹرمنٹ ہونا چاہیے, کرنا ہے, بس کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, ہم کو مینجمنٹ پر اور کیا کہتے ہیں کہ اساتذہ, دیگر والدین وغیرہ پر بہت زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. ہمارے طالب علم ہماری کلاس میں ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. اکیڈمک جو اسکلس ہیں ان پہ فوکس. جو اسکلس ایسے ہیں, جو ٹیلنٹس ایسے ہیں جو کولیبریشن چاہتے ہیں ان کے اپنے پیرنٹس کا یا اور افراد کا, اس میں آپ بہت زیادہ اللہ کے سامنے جواب دینے. فار ایگزامپل, آپ ان کو نماز کا پابند بنانا چاہ رہے ہیں, تو جب تک وہ اسکول میں رہیں گے نماز کی پابندی کریں گے, جب گھر میں جائیں گے تو وہاں والدین کی ذمہ داری پڑتی ہے. تو بعض ٹیلنٹس, بعض اسکلس ایسے ہیں جن کے لیے ان کا کولیبریشن بہت ضروری ہے.
لیکن آپ ان کو ہٹا دیں, ان اسکلس پر آپ فوکس کریں جو پیورلی آپ سے ریلیٹڈ ہے. کریٹیکل تھنکنگ ہے, اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں, اور اوبیڈینسی ہے آپ کی کلاس میں, اس میں کسی کا عمل دخل نہیں. اس کو آپ گڈ لسنر بنانا چاہتے ہیں, اس میں کسی کا عمل دخل نہیں. اس کو اس کی اچھی ہینڈ رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں, اس میں کسی کا عمل دخل نہیں. اس کو ایگزام میں بیٹر پرفارم کرنے کے لیے آپ اس کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں, تو کوئی اس میں یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ بائیفرکیٹ کریں کہ کون سی خوبیاں ایسی ہیں جن میں آپ سوللی آپ اچھا رول پلے کر سکتے ہیں, اور کون سی خوبیاں ایسی ہیں جن کے لیے دیگر افراد متوجہ. بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں مینجمنٹ کا بھی رول ہوتا ہے, جیسا کلاس روم مینجمنٹ کی بات ہے, یا کلاس ٹائمنگ کی بات ہے, یا اسکول ڈیوریشن کی بات ہے, یا ارلی مارننگ کوئی کلاس آپ رکھیں اس کی بات ہے. تو بعض چیزیں وہ ایسی ہوتی ہیں, تو آپ الگ الگ کر لیں سیکشنس. جہاں مینجمنٹ کا ہے, جہاں پیرنٹس کا ہے وہاں پر تھوڑا سا, جہاں آپ کا اپنا ہے وہاں پر آپ فل اچھی طرح سے محنت کریں. اللہ تعالیٰ سامنے لائے گا. لیکن ایک بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے, بچے چھوٹے ہوں کہ بڑے ہوں, چاہے ہم ٹیچر کے فوکس کر رہے ہوں کہ پیرنٹ کے, تبدیلی یا ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں, تبدیلی جو چینج ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے گا. انک اللہ تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تم جس کو چاہتے ہو, جس کو تم پسند کرتے ہو, تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت دے. ہدایت کا جو معاملہ ہے, اصلاح کا جو معاملہ ہے, وہ دل کا ہے, اور دل کی حالت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جو پریٹینڈ کرتے ہیں ہمارے سامنے, ظاہر بات ہے ہم ان کو اسی طرح سے سمجھتے ہیں. تو یہ تمام باتیں پیش نظر کر کریں. ہماری پوری کیا کہتے ہیں کہ نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. اگر کوئی پرابلمس آپ کے پاس ہوں یا فیس کر رہے ہوں تو آپ بتائیں, انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. جی مزید السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں راحہ تبسم چھتیس گڑھ سے. جی یہ سر ابھی تو لاک ڈاؤن آ گیا ہے. اس سے پہلے جب بھی کلاسز چلی تو عام طور پہ ٹیوشن کا جو آج کل کریز چل رہا ہے اسکول کے علاوہ, جو تو زیادہ تر ٹیچرس کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بچے کو کسی نہ کسی طرح سے اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف. کچھ ایسا کہ بچے ان کے کلاس میں ٹیوشن, ان کے الگ ٹیوشن پڑھنے جائیں, اور وہاں پر بچوں کو جہاں زیادہ انجوائمنٹ ملتا ہے وہاں جاتے ہیں بچے. تو اس طرح سے بچوں کا بہت زیادہ جو ہے بگڑنے کے چانسز وہاں پر دیکھنے میں آ رہے ہیں. آج کل ٹیوشن کلاس میں پارٹی وغیرہ ہوتی ہیں, جوائن جو ہے بوائز اور گرلس کو ایک ساتھ بیٹھا کر اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے, تو زیادہ تر بچے جو ہیں دوسرے متوجہ ہوتے ہیں. سوال کیا اور ہے؟ کیونکہ اسکول میں مطلب وہ ٹیچر سے بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو ان کو انجوائمنٹ کرواتے ساتھ ساتھ میں ٹیوشن کے نام پہ یا کلاسز میں, تو ان کے اصلاح ہوتے ہیں. آپ کی آواز کٹ ہو گیا, میں سمجھ نہیں پا رہا سوال آپ کا. مختصر اپنا سوال دہرائیں, میں سمجھ نہیں سکا. جی معاف کرنا, میں سمجھ نہیں سکا, آپ کی آواز ہی نہیں پہنچ رہی مجھ تک. لاک ڈاؤن کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے, ایسا معلوم ہوا. جی اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں مختصر بتائیے کیونکہ آواز میں ڈسٹربنس ہے. سوال کیا ہے؟ اچھا. سوال یہ تھا کہ بچوں کی تربیت کے تعلق سے
آج کل جو ٹیوشن کا جو سسٹم چلا ہے آ رہا ہے اسکول کے ٹائم کے علاوہ، جی تو بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور ان کو جہاں زیادہ آزادی ملتی ہے وہ اس طرف جاتے ہیں. صحیح. ہم معاشرے کے اعتبار سے ہم جس طرح سے تربیت کرنا سمجھ گیا. چاہتے ہیں وہ بچوں کو ٹیوشن بندش لگتی ہے. نہیں ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ نہیں ٹیوشن ویسے تو ہونا نہیں چاہیے. حقیقت میں تو کلاس میں ٹیچر اتنا پریپیئر ہو کے آئیں اور ان کو اطمینان بخش تعلیم دیں کہ بچوں کو ٹیوشن کی ضرورت محسوس نہ ہو. پھر بھی اگر کوئی بچہ کمزور ہے تو اس کا سپورٹ ہونا چاہیے. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے اپنے بچے، گھر کے بچے اگر ہوٹل میں جا کے کھانا کھائیں تو مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ گھر میں نہیں بنا ہے. جی. مطلب یہ ہوگا کہ پیرنٹس کا جو اثر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ بچے گھر کو نہیں ہوٹل کو ترجیح دے رہے ہیں. تو ٹیوشن کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر ہمارے اپنے اسکول کے طلباء باہر جا کے تعلیم حاصل کریں تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے ٹیچرز انفیشینٹ ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اسٹرکٹلی اوائڈ کرنا چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں مینجمنٹ سے کہ آپ اپنی اسکول کی پالیسی بنائیے کہ جب کبھی کوئی طالب علم آپ کے پاس آئے تو ایکسٹرا وہ کلاسز کے لیے باہر نہ جائے، کہیں اور ٹیوشن کے لیے نہ جائے. اب رہی بات یہ کہ بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور ان کے لیے تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے. تو بعض اسکول میں ایسا کیا گیا ہے کہ ایک مینٹر کو رکھتے ہیں، مینٹر ٹیچر کہتے ہیں کہ وہ ٹیچر ایسی رہے گی اس طرح کے طلباء کو ایڈریس کرے گی. فار ایگزامپل ایک بچہ ایسا ہے جو مستقل شرارت کرتا ہے، اگر وہ کلاس میں ہو تو کلاس لینا بہت مشکل ہے، تو کیا کریں گے؟ تو مینٹر ٹیچر کے پاس اس کو بھیجیں گے تو کلاس کے وقت میں وہ وہاں رہے گا اور وہاں ان کو اچھی طرح سے وہ سمجھائیں گی، بتائیں گی اور ان کی نصیحت کریں گی وغیرہ وغیرہ. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مینٹر ٹیچر کو رکھا جائے اور اس کے ذریعے سے ان کی تربیت کی جائے. دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جو اویلیبل ٹیچرز ہیں ان سے تھوڑا سا ایکسٹرا وقت لے کر خدمت لی جائے. مثال کے طور پر اگر آپ کا اسکول 4 بجے ختم ہو رہا ہے تو آپ 4 سے 5 تک کا ان کا وقت لیں اور ایڈیشنل ان کو اماؤنٹ دیں، سیلری کا جو بھی بنتا ہے. اس 1 گھنٹے میں طلباء کو پڑھائیں گے جو ایکسٹرا کوچنگ چاہتے ہیں. تو مینجمنٹ کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اپنے اسکول کے طلباء کو کہیں اور باہر نہ جانے دیں. باہر جانے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے اساتذہ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تربیت ایسا تھا کہ آپ بیک وقت سب کو ایڈریس کرتے ہیں، لیکن خواتین ہوتی ہیں، بعض احباب ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں سمجھی، یہ بات نہیں سمجھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے الگ سے سیشنز کنڈکٹ کرتے تھے، خاص کر کے خواتین کے. خواتین یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مردوں کو تو فلاں نصیحت کر دی، ہم اس سے محروم رہ گئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے الگ سے سیشنز ارینج کرتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایز اے ہول جب ہم ایڈریس کرتے ہیں تو کچھ طلبہ ایسے ہوتے جو سمجھ نہیں پاتے تو ان کے لیے الگ سے سیشنز کو ارینج کریں. باہر نہ جانے. باہر جانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں کہ جس ٹیچر سے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں باہر، وہ جب اسکول میں آئیں گے تو اپنے ٹیچر کو دیکھیں گے کہ ویسا نہیں پڑھاتے ہیں اور یہ اس طرح سے پڑھاتے ہیں، اور ماحول الگ ہوتا ہے، الگ الگ اسکول کے طلبہ وہاں آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کی جو ذہنیت ہے اس کی جو یکسوئی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے اپنی جو اساتذہ کی کریڈیبلٹی ہے، ان کی جو صلاحیت ہے اس پر ایک طرح سے حرف آتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کارما پروین فرام انجمن اسلام سیف جی. اسسٹنٹ ٹیچر ایم اینڈ آئی ایم اے بی ایس سی بی ایڈ ٹیچر. آئی ٹیچ سائنس بیسیکلی، لیکن ہم لوگ اپنے اسکول میں پچھلے 1-8 سال سے جو ہے وہ قرآن عربک کی کلاس چلا رہے ہیں، اور دینیات کے لیے بھی الگ سے مطلب ہم لوگ کا ایک سیشن پورا چلتا ہے، پورا نصاب اس کا بنا ہوا ہے. بٹ یہ ہم لوگ ایکسٹرا ٹائم میں کرتے ہیں، اور پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت پیرنٹس کا سپورٹ نہیں ملتا ہے. اس کے لیے ہم کیا کریں کہ پیرنٹس جو ہے وہ راضی ہو جائیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ساتھ. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے مینجمنٹ کا سپورٹ ہے، پرنسپل کا فل سپورٹ ہے، ٹیچر بھی ہم نے رکھے ہیں سب طریقے سے، لیکن چونکہ وہ ایکسٹرا ٹائم میں ہے اس لیے پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کو روکتے نہیں دیتے اسکول میں. تو ہم پیرنٹس کو کیسے کنونس کریں؟ صحیح کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ ایک بڑا ہی اہم اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ پیرنٹس کا کوآپریشن کس طرح سے ہم انشور کریں، کیسے لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کنوینئنس دیکھیں آپ
ऐसा होता है कि अगर दूर से आए हैं तलबा, एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाए तो जाहिर बात है कि वो रात को पहुंचेंगे अपने घर, इस वजह से वालिदैन जरा परेशान होते हैं कि रात। नहीं सर, हम लोग तो ज्यादातर जो है वो सुबह में ही रखते हैं। जैसे अगर हमारा स्कूल साढ़े 7:30 या 8 बजे का है तो हम लोग बच्चों को आधा घंटा ही पहले आने बोलते हैं, 7 बजे बुला लेते हैं, और ताकि वो फ्रेश रहे उस वक्त, पूरे दिन थकान नहीं रहे। तब भी पेरेंट्स जो है नहीं भेज रहे हैं, बहुत अफसोस हो रहा है नहीं हम लोगों को इस चीज का। उनके लिए हो सकता है ये दुश्वारी हो कि सुबह सब अरेंज करके उनको भेजना होता है ना, तो घर में मसाले इस तरह के होते हैं कि बात कभी हमने करके देखा स्कूल आवर्स के बाद में भी, हमने यानी 2 साल से हम लोग जो है इसमें लगे हुए जिद्दोजहद में कि किसी तरह से हम बच्चों को कुरान से जोड़ दें, लेकिन हाँ मैं बताऊं? जी 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 बोले। मैं जवाब दूंगा, फिर आप फिर जवाब दीजिए जी। तो 2 बातें मैंने बताई। एक तो ये कि जो जवाब मैं दे रहा हूँ सबके लिए एप्लीकेबल होता है, सिर्फ आप ही के लिए नहीं। कभी कभी पेरेंट्स इसलिए अपोज करते हैं कि जो टाइमिंग्स होती हैं बच्चों के लिए सूटेबल नहीं होती हैं। ये तो मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग में क्या होता है कि सबको तैयार करके भेजना होता है। अगर घर में 4-5 बच्चे हों तो ज़ाहिर बात है कि दुश्वारी आ जाएगी, फिर घर में मर्द लोग भी रहते हैं। तो आप ये देखें कि टाइमिंग्स की क्या ये है, मतलब वो ठीक है कि नहीं है। दूसरा ये है कि बेसिकली हमारे अपने जो पेरेंट्स होते हैं ना, एकेडमिक एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। उनके मेजॉरिटी उनकी ऐसी होती है, बोलते हैं कि ये उनका अपना काम है, करने दीजिए, हम उसको कोई दखल नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने कल भी इस पर गुफ्तगू की थी कि एक रेगुलर आपका सिलेबस बने हमारे अपने पेरेंट्स के लिए, वॉच इन मंथ उनके लिए रहे, और उनको बताएं कि उनके बच्चों की जो तरबियत है वो उनकी जिम्मेदारी भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। उनको तो शौक से भेजना चाहिए। अगर आप पढ़ाते हैं सुबह या शाम, होना तो ये चाहिए ना कि बच्चे जब अच्छे बनेंगे तो ज़ाहिर बात उनके लिए जन्नत बनेंगे, बेशक हमारे साथ उनके लिए भी जन्नत बनेंगे। तो आप उनकी तरबियत करें, ये भी ज़रूरी है कि अगर कोई अपोज करता है आपके ट्रेनिंग प्रोसेस को, आपके एकेडमिक एक्टिविटीज़ को कोई अपोज करता है, तो मतलब ये है कि वो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप उस पर भी फोकस करें, चाहे मैनेजमेंट हो या पेरेंट्स हो। टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिन कंट्रीज में डेवलपमेंट हम देखते हैं वहाँ की एक बुनियादी बात यह है कि उस्ताद की बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। उस्ताद मतलब ये कि ही इज़ एवरीथिंग बोले, तो वो मुकाम हमको हासिल करना चाहिए। ये हो सकता है अगर हम धीरे धीरे तवज्जो करें। तो आप ये देखें, औकात के सिलसिले में पेरेंट्स से गुफ्तगू कर सकते हैं, खुद उनको बताएं कि ये कितनी अहम बात है जो हम जिस पर तवज्जो दे रहे हैं जी। और इस तरह की और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं। उनसे इंटरेक्शन आप करें। किसी भी अपोजिशन को आप ऐसे ही ना ले, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, तो आप जानें। नहीं, अगर ऐसे वो कर रहे हैं तो जाहिर बात है उनकी तरबियत करनी चाहिए, उस पर भी आप तवज्जो करें जी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाज़मीन गोवा से। हाँ जी, फरमाइए। अभी तो ये ऐसे स्कूल से बातें आ रही थी कि जहाँ मतलब ना ये लोग इंतजाम कर सकते हैं दीनी इल्म का, मगर आप तो जानते हैं कि गोवा का तो बिल्कुल अलग ही माहौल है यहाँ पर। तो बहुत मतलब पिछले 8-10 साल से सर्वे किया गया था, फिर ये पता चला कि वालिदैन को ही दीन का इल्म नहीं है ज्यादा मेजॉरिटी में। तो फिर ये बात है कि चलो इन लोगों के लिए इंतजाम किया जाए स्कूल का। तो हालांकि पहले क्या होता था कि छुट्टियों में जो है चिल्ड्रन सर्कल के नाम से वीक है, 10 दिन है, इस तरह जो है एक कोर्स की तरह लेते थे, और फिर वो सिर्फ छुट्टियों की हद तक हो जाता था। फिर साल में 2 मरतबा रखेंगे, क्योंकि स्कूल की भी पढ़ाई का बर्डन बच्चों को ज्यादा होता है, और फिर छुट्टियों में ज्यादातर लोग यहाँ से बाहर के हैं चले जाते हैं, तो छुट्टियों में बच्चे भी हाथ नहीं लगते थे। तो ये डिसाइड किया गया पिछले 8-10 सालों से कि नहीं, इसको जो है संडे स्कूल जो है बनाएंगे, क्योंकि डेली बच्चों का होमवर्क, ट्यूशन अलग जाना है, घर कोई सवाल है या कुछ ऑब्जर्वेशन है आपके? नहीं, ऑब्जर्वेशन नहीं है। सवाल ये है कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी वालिदैन इसको अहमियत नहीं दे रहे हैं। जी जी, ये बाकायदा स्कूल चल रहा है बोर्ड ऑफ इनोवेटिव एजुकेशन के नाम से, हर संडे
इस्लामियत स्कूल चलता है पूरे ऑल ओवर गोवा में 7-8 जगहों पर इसका नज्म हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर फिर भी पेरेंट्स का इतना कोऑपरेशन नहीं है कि वो एडमिशन कराएं बच्चों को। बड़ी मुश्किल से देखिए बच्चे मिलते हैं, तो क्या करना चाहिए और इस पर और क्या करना चाहिए? देखिए, ये बोर्ड ऑफ इनोवेटिव एजुकेशन का जो आपका काम है वो बच्चों को दीनी तालीम देने के सिलसिले में है ना, ये रेगुलर कोर्स से हटकर है ना। तलबा स्कूल को भी जाते हैं और आपके पास भी आते हैं, है ना? सिर्फ संडे एक दिन 10 to 1 वही एक्स्ट्रा है ना ये। जी अपार्ट फ्रॉम स्कूल आपने ये अरेंजमेंट किया है, तो ये बहुत अच्छा है। मैं देखा हूँ माशाल्लाह, काफ़ी बहुत ही अच्छे अंदाज से आप चला रहे हैं, उसके वीडियोस वगैरह भी मैंने देखे हैं। तो इस सिलसिले में ये करना चाहिए कि अवेयरनेस लाना है, क्योंकि गोवा में मुस्लिम आबादी कम है और जो हैं बहरहाल बाहर से आए हुए हैं, वो अपने में लगे हुए हैं। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए कि डोर टू डोर मुलाकातें करें, और चूँकि फ्री एजुकेशन है आपका तो काफ़ी इसमें अपीलिंग है, और जिस अंदाज का सिलेबस बनाया गया, जो मेथोडोलॉजी आपने इख्तियार की, बहुत अट्रैक्टिव है। अच्छा मौका है कि गोवा चूँकि एक छोटा सा हमारा अपना रियासती मुकाम है, तो आप उसके अलग अलग पार्ट्स बना के डेलीगेशंस भेजें, मुलाकातें करें लोगों से, और जहाँ सेंटर्स कायम कर सकते हैं वहाँ सेंटर्स कायम करें। आर्ट के अलावा भी मजीद सेंटर्स आप देख सकते हैं, कायम कर सकते हैं। और जो परफॉर्मेंस हुआ है, आपका जो परफॉर्मेंस है उसको हाईलाइट करें आप, और जिन तलबा ने अपना कोर्स मुकम्मल किया उनका कोई फंक्शन करें आप, ताकि लोगों को मालूम हो कि किस कदर मौसर आपका एक कोर्स है। तो इसके मुख्तलिफ तरीके इख्तियार कर सकते हैं। एक तो ये कि आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको आप देखें, नज़रसानी करें, मुलाकातें किस तरह से की जा सकती हैं, किस तरह से तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लेने के लिए पेरेंट्स को कन्विंस किया जा सकता है, किस तरह के सेशंस उनके लिए अरेंज कर सकते हैं, और जो कामयाब तलबा है उनको किस तरह से हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और जो चीज़ें तहरीर मिला के भेजें आप, हम करें। तो कोशिश पर है। आम बात यह है कि दीनी तालीम के सिलसिले में बच्चा कुरान पढ़ ले काफ़ी है समझते हैं वालिदैन, तो उसकी अहमियत को हम बताएं वालिदैन को। जी जज़ाकल्लाह। डोर टू डोर ही जाते हैं हम लोग जहाँ करते, और इस सिलसिले में एक मैगजीन का भी हो गया है। देखिए पिछले 30 मैगजीन अभी तारे ज़मीन पर। जी तो वो भी हम जी तो उसके लिए भी बड़े बड़े हम लोगों ने फेस्टिवल, चिल्ड्रंस फेस्टिवल भी किया, आपके इल्म में होगा। इतना होने के बावजूद भी जिस तरह अवेयरनेस, मतलब वालिदैन में जो गफलत है वो अभी तक पूरी तरह से वो जागे नहीं है। जी सही है। देखिए, वो गफलत हमको ये बताती है कि हमको मजीद आगे आना चाहिए, बहुत ही इस्तक़लाल के साथ और पुरअज़्म तरीके के साथ काम करना चाहिए। ये रास्ता ऐसा है कि कामयाबी बहुत जल्द नहीं मिलती है, जी है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमारे सामने, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत 900 साल आपने ये की है ना, उनका उसवा भी हमारे सामने कुरान मजीद बयान करता है कि इन्नी दावत कौमी लैला व नहारा, मैंने अपनी कौम को दिन और रात पुकारा, वलम यदहुम दुआई इल्ला फिरारा, मेरी जो दावत थी उनको सिर्फ भगा दी, वो ठहरे नहीं एक मुकाम पर। तो वक्त के पैगंबर के साथ ये हुआ तो जाहिर बात है हमारा आप कहाँ के बताइए, लेकिन फिर भी जो रिस्पांस मिला है बहुत अच्छा है। सकल कोशिश करते चले जाइए। जब भी कोई अपोजिशन हमारे सामने आता है ना, चाहे वो अफराद के सिलसिले में हो या पेरेंट्स के सिलसिले में हो या किसी और के सिलसिले में, हमको देखना चाहिए कि उससे हम क्या सीख सकते हैं, कैसे इनरोड्स बना सकते हैं, कैसा रास्ता बना सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ठीक है, आज काफ़ी वक्त हुआ आपका, जज़ाकल्लाह। आपको जो फॉलोअप वगैरह दिया जा रहा है उसका अच्छा मुताला करें, और इसके वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं आप देखें, और अपने जो साथी असातिज़ा हैं उन तक आम करें, फ़ायदा इंशाल्लाह इससे होगा। और जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको प्रोसेस में लाएं, और आप भी ये काम आगे अंजाम दें। इसके इस तरह का भी ताउन चाहिए, हम देने के तैयार हैं। अल्लाह ताला हम सबकी मदद फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।